لیکن اس بار بڑی لائٹ آن نہ کی تاکہ آفتاب کو پتہ نہ چل سکے۔ وہ آرام سے دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ اس کے اندر سب کچھ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ دروازہ بند کرتی وہ اب کبرڈ کی جانب بڑھی تھی۔ کبرڈ کھولا تو اپنے سب کپڑے ہینگ کیے ہوئے دکھائی دیے۔ سب پہ ہاتھ پھیرتی وہ ماضی میں کھونے لگی۔ کتنا خوش تھے وہ سب۔ ملکہ کی پیدائش پہ آفتاب شیر خان نے دنیا کی ہر چیز لا کے اس کے قدموں میں بچھا دی تھی۔ وہ خود کو کتنا خوش قسمت تصور کرتی تھی، اور ایک دن وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ ڈائن ان کی خوشیوں کو کھا گئی۔ کاش وہ خان حویلی نہ گئی ہوتی، کاش وہ سب کچھ نہ دیکھتی، کاش ان کے بیچ دوری نہ آتی۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے بس کاش ہی رہ جاتا ہے۔ وہ دکھی تو تھی، لیکن دکھ سے زیادہ اسے غصہ تھا۔ ان 3 سالوں نے اس کا غصہ کم نہیں کیا تھا، بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھا تھا۔ کنول، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں وہ کر دوں گا جو میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آؤٹ۔ وہ کتنا غصے سے دھاڑا تھا کہ اس کے دھاڑنے کی گونج آج بھی سنائی دے رہی تھی کمل کو۔ اس نے اسے اپنی نظروں سے دور جانے کا کہا تھا۔ وہ سچ میں ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کے بیچ کچھ باقی نہیں بچا سوائے ایک رشتے کے، اور وہ نکاح کا رشتہ تھا۔ اس رشتے کو بچانے کے لیے کمل نے انتہائی سخت قدم اٹھایا تھا کہ ماں کی ممتا کو بھی کچل دیا، اور وہ خان مینشن چھوڑ کے چلی گئی۔ اچانک سے اس کا ہاتھ ایک فائل سے ٹکرایا اور وہ نیچے آن گری۔ کمل نے آگے بڑھ کر وہ فائل اٹھائی تھی۔ اس میں سے چند ایک تصویریں نکلی۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں دیکھ نہ سکی۔ انہیں اٹھاتے اس نے باہر کا رخ کر کے ان تصویروں کو دیکھنا چاہا کہ اسی لمحے کسی نے غصے سے وہ تصویریں اس کے ہاتھ سے جھپٹی۔ وہ ایک دم سے بوکھلائی تھی۔ جب لائٹ آن کرتے آفتاب خان کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ جب منع کیا کہ اس کمرے میں مت آؤ تو ایک بار سمجھ نہیں آتی بات؟ آفتاب بمشکل خود کو قابو کرتے تصویریں واپس فائل میں رکھتے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ کمل کا سارا دھیان اس فائل میں موجود تصویروں پہ تھا۔ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ان سے، آفتاب خان غصے سے کہتا۔ وہ فائل واپس کبرڈ میں رکھتا اسے لاک کرنے لگا۔ کمل کو بھی غصہ آنے لگا۔ میرے کمرے میں، میری کبرڈ میں یہ موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں؟ دکھائیں مجھے خان۔ خان مت کہا کرو مجھے، نفرت ہوتی ہے مجھے اپنے نام سے۔ خان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے کبرڈ کے ساتھ زور سے لگاتے اس کی بات کاٹتے کہا۔ وہ اسے پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا وجود میرے اندر نفرت کی آگ کو ہوا دیتے ہیں، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بھی دور رہو، اور میری ہر چیز سے بھی، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ پچھتا تو رہی ہوں میں۔ باوجود ضبط کے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ جھٹکے سے خود کو آزاد کیا۔ اگر اتنی ہی نفرت ہے تو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہمارے بیچ کے تعلق کو؟ کر دیں مجھے آزاد، ختم کر دیں سب۔ وہ چلائی تھی، دکھ سے، درد سے، غصے سے۔ جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار کے یہ قصہ یہیں ختم کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ ساری زندگی تڑپ تڑپ کر جیو گی تم میری طرح۔ آفتاب کا جارحانہ انداز کمل کو ڈرا گیا تھا۔ اور کیا کہا تم نے؟ آزاد کر دوں؟ مر کے دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ تب بھی میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ تم اپنی آخری سانس تک میرے نکاح میں رہو گی، سمجھی تم؟ جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا کہ وہ لڑکھڑائی تھی۔ وہ جا چکا تھا، لیکن آج پھر سے زخم تازہ کر گیا تھا۔ کاظم شہیر سے مل چکا تھا، اور شہیر کے کہنے پہ کومل کو جس ڈاکٹر کے پاس لایا تھا اس نے 80% چانس بتایا تھا کہ کومل کی آنکھوں کی روشنی لوٹ سکتی ہے۔ کاظم کو کومل کے واپس آنے کی اطلاع مل چکی تھی، لیکن ابھی اس نے کومل کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ بات کومل کو بتا دی تو وہ اپنا علاج ادھورا چھوڑ کے واپس کراچی جانے کا مطالبہ کرے گی، اور فی الحال وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پہلی ترجیح کومل کی آنکھوں کی روشنی واپس لانا تھا، اور 4 دن بعد ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ اس کے روزانہ ہی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہو رہے تھے جو بہت تسلی بخش تھے۔ کاظم ہر پل اس کے ساتھ تھا، ہر طرح سے اس کی کیئر کر رہا تھا۔ وہ امید چھوڑ چکی تھی، خود کو اندھیروں میں رہنے کا عادی بنا چکی تھی، لیکن کاظم ہمت نہیں ہارا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، اچھا شریک حیات بھی نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، اور کومل ان خوش نصیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فون کر رہے ہو بار بار؟ آفتاب کی غصہ بھری آواز سنتی وہ دل پہ پتھر رکھ کے بولی تھی۔ خان پلیز، ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش سمجھ کے پوری کر دے۔ میں جانتی ہوں آپ کمل سے بہت پیار کرتے ہیں، میں آپ دونوں کے بیچ کبھی نہیں آؤں گی، بس آخری بار مجھے میری صفائی میں کچھ کہنے دیں، صرف آخری بار۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس خان حویلی سے نکلنے کے بعد وہ کمل کو خان مینشن لے آیا تھا۔
اس کے بعد اس نے پلٹ کے نہ خان بیگم کی خبر لی نہ صفیہ کی، اور ایک ہفتے سے مسلسل صفیہ اسے فون کر کے تنگ کر رہی تھی، اور آج تو حد ہی کر دی۔ میٹنگ کے دوران اچھا خاصا اس نے تنگ کیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں کچھ دیر میں۔ آفتاب آج اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کرنے کے ارادے خان حویلی جانے کا ارادہ کر گیا۔ وہ خان بیگم کو یہی کہنا چاہتا تھا کہ وہ صفیہ کو قابو میں رکھے، ورنہ بہت پچھتائیں گی، لیکن جب وہ وہاں پہنچا سب کچھ الٹ ہو گیا۔ خان بیگم، خان بیگم، وہ اونچی آواز میں بولا تھا، لیکن کوئی جواب نہ دارد۔ وہ چلتا ہوا اوپر آیا کہ اسے ایک کمرے میں سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ فوراً بنا دیکھے کہ وہ کمرہ کس کا ہے وہ اندر داخل ہوا۔ بیڈ کے پاس نیچے فلور پہ صفیہ الٹی گری ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا، اسے سیدھا کیا، وہ بے ہوش تھی۔ اس کا دوپٹہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ آفتاب نے لب بھینچے اور اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ اس نے ملازمہ کو آواز لگائی، کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ مجبوراً آفتاب نے اسے اٹھاتے بستر پر لٹایا۔ اسی لمحے صفیہ نے آنکھیں کھولی تھی اور آفتاب کو کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرایا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ جو ہوا انجانے میں ہوا، اور وہ بالکل اچانک ہوا۔ وہ اس کے اوپر آن گرا۔ خان، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، پلیز مجھے کچھ پل قربت کے دے دو، وہ دیوانوں کی طرح بولی تھی۔ آفتاب نے اسے دھکا دینا چاہا تو صفیہ نے اس کی شرٹ کے کالر کو پکڑنے کی ناکام کوشش کی، جس سے اس کی شرٹ ایک طرف سے کھنچ گئی اور وہ پھٹ گئی۔ صفیہ نے پورا زور لگاتے آفتاب کو کھینچا، اور وہ گرتے گرتے بھی خود کو سنبھال گیا تھا، لیکن اپنے برے وقت کو نہ ٹال سکا۔ اسی لمحے کمل دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ اس نے آفتاب کو صفیہ پہ جھکے پایا تو سانس لینا بھول گئی۔ وہ ایک پل تھا لا علمی کا، وہ ایک پل تھا بے اعتباری کا، وہ ایک پل تھا بنا کہے سب سمجھنے کا۔ لیکن کمل نے اس ایک پل کی لا علمی میں کیسے اعتباری اور بنا کچھ سوچے سمجھے آفتاب کے لیے دل میں شک لا چکی تھی۔ آفتاب ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتا کمل کے پاس پہنچا۔ اس لمحے خان بیگم بھی اندر داخل ہو چکی تھی۔ صفیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جیسے چور چوری کرتے پکڑا جاتا ہے۔ کمل، آفتاب خان اس کی آنکھوں کی بے یقینی دیکھتا پل میں اپنے اندر سے سب کچھ ختم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے آواز آنسو رو رہی تھی اور یکٹک آفتاب کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اتنی شوق میں تھی کہ ابھی تک کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی۔ آپ کیوں؟ کمل نے درد بھرے لہجے میں پوچھنا چاہا۔ آفتاب نے اس کے چہرے کے کرب اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھنا چاہا۔ آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں خان؟ کمل چلائی تھی۔ اس کا گریبان پکڑے اور خان اس لمحے اندر ہی اندر بہت بری موت مرا تھا۔ اب الفاظ لفظ پہ آتے آتے دم توڑ گئے، کہنے کو کچھ بھی بچا نہ تھا۔ کیوں بے وفائی کی خان، کیوں؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی، اور خان اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آفتاب نے آنکھیں بند کرتے دوبارہ سختی سے کھولتے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ ہاں کی ہے بے وفائی، اور کروں گا۔ تو کیا کر لو گی تم؟ آخر آزمائے جانے سے پہلے ہی وہ آزمایا گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے گا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چیخی تھی۔ میری جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ وہ پوری طرح ہذیانی انداز میں بولی۔ جگہ میں دے چکا ہوں کمل، اب رو جتنا رونا ہے۔ آفتاب کو اس کے آنسوؤں سے اچھی خاصی تپ چڑھی تھی۔ آپ اس کے ساتھ کیسے؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، زندہ مار دوں گی۔ کمل جارحانہ انداز میں صفیہ کی طرف بڑھی کہ بیچ میں آفتاب خان نے روک لیا۔ اسے کیا کہنا ہے؟ جو کہنا ہے مجھ سے کہو، تمہارا تعلق مجھ سے ہے، اس سے نہیں۔ اسی کا تو افسوس ہے خان کہ آپ سے تعلق رکھا، آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے اس نکاح کے مقدس رشتے کو پامال کر دیا۔ آپ نے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق۔ کمل، آفتاب شیر خان کا ہاتھ اٹھا لیکن ہوا میں ہی بلند رہ گیا۔ کمل نے بے یقینی سے آفتاب کو دیکھا۔ آج پہلی بار اس نے کمل پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں اور کچھ کر بیٹھوں، چلی جاؤ یہاں سے، انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ کمل نے شکست خوردہ انداز میں آفتاب کو دیکھتے وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ ناجائز تعلق بنانے سے بہتر تھا کہ آپ نکاح کر لیتے، کم از کم یہ درد تو نہ رہتا کہ آپ زنا۔ اپنی بکواس بند کرو تم، اور بہت تکلیف دہ ہے نا آپ تمہارے لیے۔ صحیح کہا تم نے، تعلق بھی ہے اس سے، اور جائز بھی کروں گا۔ کل یہیں اسی وقت اس کے ساتھ نکاح کروں گا، سنا تم نے؟ کڑے تیوروں کے ساتھ کہتا وہ کمل کو عرش سے فرش پہ گرا گیا۔
آپ ایسا نہیں کر سکتے خان۔ کمل نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلانا چاہا۔ میں ایسا ہی کروں گا کمل، اور وعدہ ہے میرا تم سے، کل اسی وقت یہ لڑکی تمہاری سوتن بنے گی۔ انتہائی سرد لہجے میں کہتا کمل کو پرے دھکیلتا وہاں سے قدم باہر کو لے لیے۔ جو جگہ جس کی ہوتی ہے ایک دن اسے مل ہی جاتی ہے۔ خان بیگم کے الفاظ پہ کمل نے رخ موڑ کے انہیں دیکھا جو اس کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی تھی، اور پھر بنا لحاظ کے کمل نے صفیہ کا گلا دبایا تھا۔ خان بیگم نے بمشکل صفیہ کا گلا چھڑوایا اور پھر خود اپنے آپ پہ افسوس کرتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا لڑکی، اب نکلو یہاں سے اور بھول جاؤ خان کو، وہ میرا پوتا ہے، اور اب کل ہمارے پوتے کا نکاح ہوگا، اصل نکاح، پورا شہر دیکھے گا، آفتاب شیر خان کا نکاح، اور صفیہ بنے گی ہمارے خاندان کی بہو، اکلوتی بہو، مالکن۔ اور پھر وہیں سے کمل نے فیصلہ لیا کہ وہ آفتاب کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، ٹھیس لگی اور ٹوٹا دل کا نازک شیشہ۔ یہ کھیل نصیبوں والا، کوئی ہارا کوئی جیتا۔ مسپل خان کو خود سے جدا ہوتا وہ دیکھ نہ پائی، اور پھر اس سے پہلے کہ خان نکاح کرتا وہ اپنے دل پہ پتھر رکھے انتہائی سخت فیصلہ کر گئی۔ مون کو وہیں باپ کے پاس چھوڑ وہ ملکہ کو لیے منہ اندھیرے گھر سے نکل گئی، بنا کسی کو بتائے۔ جس کا دکھ آج بھی آفتاب خان کو تھا، اسے کمل کی بے یقینی نے مارا تھا۔ وہ صفیہ کو 2 منٹ میں مزہ چکھا سکتا تھا، لیکن کمل کی باتوں پہ وہ ضد میں آ گیا تھا، کیونکہ وہ تو اپنی تھی نا۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ آج وہ سب چڑیا گھر گھومنے آئے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، سبھی بہت خوش تھے، خاص کر بچے، اور ان کے ساتھ انابیہ بالکل بچی بنی ہوئی تھی، اور اسے یوں خوش دیکھ کر شہیر بھی دل سے مسکرا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کوکو پہ جا ٹھہری، جو تھوڑی ہی دور کھڑے بہت وارفتگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہیر نے لب بھیجتے نظریں پھیر لی، لیکن وہ تو انتظار میں تھی کہ شہیر اسے دیکھے اور وہ اس تک پہنچے۔ کیسے ہو شہری؟ پاس آ کے سن گلاسز اتارتے ایک ادا سے پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہیر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم سے ملنے آئی تھی، کوکو نے سامنے سے اس کی فیملی کو دیکھتے حسرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ کلثوم، تم سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، مت بھاگو، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شہیر نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا۔ میں نے راکی کو خلا کا نوٹس دے دیا ہے، کلثوم نے بے ضرر انداز میں کہا تو شہیر اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلانے لگا۔ اسی لمحے انابیہ کی نظر ان پہ پڑی، اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں انڈیل دی ہوں۔ فوراً سے بچوں کو آبی کے حوالے کرتی وہ شہیر کے پاس پہنچی۔ شہیر، آئیں اس طرف، بچے آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ کوکو کو بالکل نظر انداز کرتی وہ شہیر کا ہاتھ تھامے وہاں سے لے جانے لگی۔ ہائے انابیہ، کیسی ہو؟ کوکو نے خود اپنے آپ کو سامنے کیا۔ اس کا یوں نظر انداز کرنا کوکو کو بہت برا لگا تھا۔ اوہ کوکو، تم؟ ایکسکیوز می، میں دیکھ نہیں پائی، کیسی ہو؟ انابیہ نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ یہاں چڑیا گھر دیکھنے آئے ہو؟ بات بڑھانے کی خاطر کہا۔ نہیں، جاگنگ کرنے آئے ہیں، ایسے انداز میں دو بدو جواب دیا کہ کوکو چپ ہی ہو گئی اور شہیر کو دیکھنے لگی۔ بھئی چڑیا گھر میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ جانور دیکھنے ہی نا۔ شہیر، آئیں اس طرف، آپ کو ایک نیا جانور آیا ہے چڑیا گھر میں، وہ دکھاتی ہوں۔ انابیہ شہیر کا ہاتھ تھامے اسے وہاں سے لے گئی اور رنگ برنگے طوطوں کے ایک پنجرے کے پاس کھڑے ہوتے اسے دکھانے لگی۔ وہ دیکھیں کتنے پیارے پرندے ہیں، اشارہ کر کے خوشی سے بتایا۔ یہ نیا جانور آیا ہے یہاں؟ پیار بھری خفگی سے دیکھا۔ اس سے تو آپ ابھی مل کے آ رہے ہیں، اس کے کان میں گھسی سرگوشی کر گئی۔ شہیر نے مسکراہٹ دباتے نفی میں سر ہلایا۔ بری بات ایسے نہیں کہتے۔ اچھا چلے نا اس طرف۔ انابیہ نے اس کا دھیان ہٹایا۔ وہ باتیں کرتے ایک دوسرے کے سنگ آگے بڑھ گئے۔ کوکو نے دوبارہ سن گلاسز لگائی، ماتھے پہ تیوری چڑھائے انہیں دیکھتی وہ اب واپسی کی راہ لے چکی تھی۔ کیا ہوا؟ تھک گئیں؟ آبی کو ایک طرف گرنے والے انداز میں بیٹھتے دیکھ شامی نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے پیار سے کہا۔ نہیں، زیادہ نہیں، بس ایسے ہی، تھوڑی بھوک لگ رہی ہے، آبی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کھانا لے کے آتا ہوں، گاڑی میں ہی ہے۔ وہ باقی سب تو ہوٹلنگ کرنے والے تھے، لیکن آبی کو شامی کی ہدایت پہ گھر کا کھانا کھانا تھا۔ آبی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا؟ شامی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گول گپے کھانے ہیں، جھجکتے ہوئے کہا۔ شامی کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ابھی لاتا ہوں،
وہ اسے نہایت نرمی سے کہتا اٹھا تھا۔ آبی کی محبت باش نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ سبھی اب تھکے ہارے کھانے میں مصروف تھے کہ تبھی معاویہ نے کسی بات پہ غصہ کرتے پنکی کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ سبھی سکتے میں معاویہ کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھنے لگے۔ پنکی منہ بنا کے رونے کی تیاری کرنے لگی کہ اسی لمحے شہیر نے معاویہ کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے شہیر؟ جمیلہ خاتون نے شہیر کی حرکت پر اسے ٹوکا تھا۔ انابیہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ منظر دیکھا تھا۔ حیرت تو اسے اپنے شوہر پہ ہوئی تھی کہ جس نے اپنے چہیتے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اب معاویہ گلا پھاڑ کے رونے والا تھا۔ سب کو ایسا لگا لیکن وہ بالکل چپ تھا، سہما ہوا باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شہیر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور روتی ہوئی پنکی کو گود میں اٹھائے وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ معاویہ کے خاموش آنسو بہے تھے جنہیں ہاتھ بڑھا کر منہا نے پہنچا تھا۔ ڈونٹ کرائے، یور فادر از ویری بیڈ۔ منہا بھی رو دی تھی۔ بری بات منہا، ایسے نہیں کہتے، آبی نے فوراً ٹوکا۔ ابھی کچھ پل کے لیے سب چپ ہو گئے تھے۔ جمیلہ خاتون نے معاویہ کو بلا کر پیار کرنا چاہا لیکن وہ ان کے پاس نہ گیا۔ انا نے بے چارگی سے شامی کو دیکھا تو وہ اشارہ کر کے اسے سکون سے رہنے کا کہتا معاویہ کو بہلا پھسلا کے ساتھ لے گیا۔ باقی خواتین سب ہوٹل کے ٹیبل پہ کھانا وغیرہ کھانے اور دوسروں کو سرو کرنے میں مصروف تھیں۔ فضا نے ماحول میں کشیدگی محسوس کی تو اسے برا لگا۔ اس کے ہسبینڈ اور خانم نہیں آ پائے۔ ہسبینڈ کو کچھ کام تھا اور خانم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انا، کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہو گئی؟ فضا نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تو پوچھ لیا۔ نہیں آپی، بس ایسے ہی، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ فضا اس کے پاس جا بیٹھی۔ بچی نہیں ہو تم چھوٹی سی، بڑی بن جاؤ۔ بچوں میں یہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ہمیں تحمل سے اس معاملے کو حل کرنا ہوتا ہے۔ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے سچویشن سالور ہیں۔ فضا نے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ کیا تھپڑ کے بدلے تھپڑ مارنا ہوتا ہے؟ انابیہ کو ابھی بھی دکھ گھیرے ہوئے تھا۔ نہیں، شہیر بھائی نے بہت غلط کیا۔ معاویہ کے ساتھ اس طرح کا بیہیو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح معاملات بگڑتے ہیں، بچوں کے دماغ پر نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ فضا نے گہرا سانس خارج کرتے کہا کہ تبھی شہیر پنکی کو اٹھائے وہاں واپس آ گیا۔ پنکی مسکرا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، شہیر کے آتے ہی انابیہ وہاں سے اٹھ گئی، جسے سب نے ہی محسوس کیا۔ باہر نکلتے ہی دور اسے شامی نظر آ گیا جو معاویہ کو گود میں اٹھائے ماسک لے کے دے رہا تھا۔ ڈیفرنٹ ماسک دکھاتا، وہ خود بھی ہنس رہا تھا اور معاویہ کا ذہن بھی بٹا رہا تھا۔ معاویہ، انابیہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان تک پہنچی اور اسے پکارا۔ مما، لو اٹ دس۔ معاویہ مسکراتے ہوئے اسپائڈر مین کا ماسک دکھا رہا تھا۔ واو، یہ تو بہت پیارا ہے۔ انابیہ نے اس کے گال پہ بوسہ لیا جہاں شہیر نے تھپڑ جڑا تھا۔ مما، شامی ماموں بہت اچھے ہیں۔ معاویہ نے شامی کے گال پہ کس کیا۔ سچ میں میرے پرنس، بس یہ بات اپنی ممانی سے کہہ دینا۔ شامی کے برجستہ کہنے پر انابیہ بھی مسکرا دی۔ وہ آج کتنے دنوں بعد ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے آفتاب کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا، بس بچوں تک خود کو محدود رکھا تھا۔ جب بھی آفتاب خان کے آنے کا وقت ہوتا وہ خود کو کمرے میں قید کر لیتی۔ ابھی اس کا بلاوا آیا تھا تو وہ مجبوراً اسے جانا پڑا۔ جی، وہاں وکیل امجد ایک فائل کے ساتھ موجود تھے لیکن آفتاب خان وہاں نہیں تھا۔ ہیلو میم، میم کل خان حویلی آنا ہوگا آپ کو، خان بیگم کی وصیت کے لیے، انہوں نے نہایت مؤدب انداز میں کہا۔ خان حویلی کے نام پہ کمل کا منہ بگڑا۔ کیسی وصیت؟ اور میرا ان کی وصیت سے کیا کام؟ کھردرے لہجے میں کہا۔ میم، انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے وصیت بنوائی تھی اور اس کے لیے مسٹر آفتاب خان اور ان کی وائف کو وہاں موجود ہونا ہے ہر حال میں، ورنہ وصیت نہیں کھلے گی۔ اس سے پہلے مسٹر خان سے بھی کہا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب اگر کل بھی وصیت نہ کھلی تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے مجھے پرسنلی یہاں آنا پڑا، تفصیلاً جواب آیا۔ کمل نے گہرا سانس خارج کیا۔ مسٹر آفتاب شیر خان کی ایک وائف اور بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں، مجھے کسی وصیت میں کوئی انٹرسٹ نہیں، صاف لفظوں میں اس نے منع کیا تھا۔ سوری میم، آفتاب شیر خان کی ایک ہی وائف ہیں، مسز کمل آفتاب، اور وہ یقیناً آپ ہی ہیں، ایڈوکیٹ امجد نے پر یقین لہجے میں کہا۔ کمل نے مڑ کے سر جھٹکا۔ آپ سے بھی چھپایا؟ سب سے چھپایا اس شخص نے اپنے دوسرے نکاح کو۔ میم، دوسرا نکاح؟ امجد صاحب حیران ہوئے تھے۔ مسٹر امجد شاہ؟ اچانک سے خان کی آمد اور سرد آواز پہ وہ دونوں چونکے تھے۔ آپ کو منع کیا تھا، شاید آپ۔ خان نے کمل کی جانب ایک نگاہ بھی ڈالنا گوارا نہ کیا۔ سر، آپ جانتے ہیں میم کا ہونا ضروری ہے ورنہ وصیت نہیں کھلے گی، آپ کی ساری جائیداد، پشتی جائیداد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، امجد صاحب نے منمناتے ہوئے کہا۔ تو جانے دیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ مسٹر امجد؟ کمل نے ایک سخت نظر آفتاب پہ ڈالے امجد صاحب کی جانب دیکھا۔ میں آؤں گی،
ضرور آؤں گی وصیت سننے۔ کمل نے آفتاب کی بات کی نفی کرنے کی خاطر دل کی بات پس پشت ڈالتی جانے کی حامی بھر لی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اجازت۔ مسٹر امجد اجازت لیتے جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کمل نے بھی رخ پھیرے وہاں سے نکلنا چاہا کہ آفتاب خان نے اس کی کلائی پکڑ کر غصے سے اپنی طرف کھینچا۔ تم خان حویلی نہیں جاؤ گی، ہر لفظ سخت غصے سے کہتا وہ کمل کو وارن کر رہا تھا۔ میں جاؤں گی مسٹر آفتاب شیر خان۔ کمل نے بھی غصے سے اپنی کلائی چھڑائی تھی۔ وہاں جا کے تم نے پھر تماشا کرنا ہے اور آپ نے پھر اس 2 ٹکے کی لڑکی کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ کی طرح مجھے غلط ثابت کرنا ہے۔ کمل نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ زبان کو قابو میں رکھو ورنہ کیا؟ کمل نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی، دونوں کے دلوں میں ارتعاش برپا ہوا اور آفتاب خان مڑ گیا اور وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ چاہ کے بھی اس پہ ایک حد سے زیادہ سختی نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے کوشش کرتا تھا کہ اس کے سامنے کم ہی جائے۔ سوئے ہوئے معاویہ کے گال پہ دھیرے سے بوسہ دیتے شہیر اسے دیکھتا اپنی آنکھیں نم کر گیا۔ آج پہلی بار اپنے لختے جگر پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ انابیہ رخ موڑے سر تک کمبل تانے سو رہی تھی، یہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ شہیر کافی دیر یوں ہی معاویہ کو دیکھتا رہا، وہ معصوم سو رہا تھا۔ اچانک سے شہیر کی آنکھوں سے آنسو جھلک کے باہر آ گیا۔ پھر سے معاویہ کے گال پہ بوسہ دیتا وہ اس کا ہاتھ تھامتا اس پہ بھی لب رکھ گیا۔ سوری میری جان، بابا بہت برے ہیں۔ وہ دکھی تھی۔ اس کی رندی آواز پہ انابیہ نے پلٹ کے اسے دیکھا، وہ جاگ رہی تھی۔ سوری ڈیڈا کی جان۔ اسے چومتا وہ اپنے دل میں ٹھنڈک اتارتا اٹھ کے لائٹ آف کرتا بستر پر آیا تھا جہاں انابیہ سوتی بن گئی۔ بنا اسے تنگ کیے وہ بھی ماتھے پہ بازو رکھے سونے کی کوشش کرتا آنکھیں موند گیا۔ آج انابیہ کو شہید ٹوٹا سا اور دکھی سا محسوس ہوا۔ وہ جو اسے ناراض ہونے کا سوچ کے بیٹھی تھی، دھیرے سے رخ پلٹتے شہیر کا بازو ہٹاتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی اور اس کے گرد بازو حمائل کرتی آنکھیں موند گئی۔ شہیر نے بھی اسے باہوں کے حصار میں لیا اور اس کی جانب رخ کرتا اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گیا۔ اپنی باہوں میں وہ دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے کو سمیٹ لیا کرتے تھے اور یہی ایک وفا کی زبان تھی جو بنا کہے ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھ لیتے تھے۔ انہیں کبھی لفظوں کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ آج وہ پھر خان کے ساتھ خان حویلی میں موجود تھی۔ صفیہ بھی اپنی پھپھو کے ساتھ وہیں موجود تھی اور انتہائی ضبط سے وہ کمل کو خان کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وکیل صاحب نے وصیت کے انویلپ کو چاک کیا۔ اس سے پہلے کہ وصیت نامہ پڑھا جائے، یہ ایک خط ہے جو خان بیگم نے آخری لمحات میں لکھوایا تھا۔ سب ہمتن گوش ہوئے۔ انہوں نے خط پڑھنا شروع کیا جس کے شروع میں انہوں نے سب سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی تھی۔ ہم بہت دل برداشتہ ہوئے ہیں اور انسان بہت ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی اپنا پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جسے سب سے زیادہ چاہا، گھر میں رکھا، وہی ہم سے ہمارے پوتے کو دور کرنے کی وجہ بن گئی۔ صفیہ کا دل دھڑکا تھا جب دوسری طرف کمل کو بھی خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ ایک آفتاب شیر خان تھا جو بنا کسی تاثر کے سپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ہم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ کمل ہے، ہمارے خان کی بیوی، اس کی شریک حیات۔ کمل آپ یہاں موجود ہیں، ہمیں خوشی ہے بیٹا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ آپ سے آپ کی محبت کو چھینا چاہا، آپ کے بچوں کو ماں باپ کے سائے سے محروم کر ڈالا۔ نہ جانے اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں، لیکن پھر بھی آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے خاندان کی زندگی اندھیروں کی نظر مت کرے، ہمارے گناہ کی سزا انہیں مت دے، وہ بے قصور ہیں۔ ابھی وکیل صاحب وصیت پڑھ رہے تھے کہ آفتاب شیر خان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انف، اس خط کو ایک سائڈ پر کریں اور وصیت پڑھیں۔ ماتھے کی ابری رگوں کے ساتھ وہ غصہ ضبط کرتے بولا تھا۔ وکیل صاحب نے سوالیہ نظروں سے کمل کو دیکھا جس کی آنکھیں جھلملا اٹھی تھی۔ مجھے سننا ہے یہ پوری تحریر، آپ پڑھیں پلیز، دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہتی وہ آفتاب خان کے صبر کو آزما رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف صفیہ پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ کمل، آپ کو سچائی جاننے کا پورا حق ہے، اور اس دن جو آپ نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ کمل کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ جان بوجھ کے صفیہ نے خان کو پھنسایا تھا اور اس گناہ میں ہم بھی شامل تھے، اور یہی ہماری بدقسمتی تھی۔ خان ہماری جان، اپنی دادی کو معاف کر دینا۔ کمل، خان کا کردار شیشے کی طرح پاک اور پاکیزہ ہے، وہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی قدر کیجیے، انہیں سمجھیں اور ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا۔ آپ کی خان بیگم۔ خط ختم ہو چکا تھا۔ کمل آنسو ضبط کرتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ان 3 سالوں میں کیا کھو دیا، آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ سچائی جو 3 سال پہلے سامنے نہیں آئی تھی، آج وہ خان بیگم جاتے جاتے بتا گئی تھی۔ امجد صاحب نے وصیت پڑھنی شروع کی، لیکن کمل اسے کب سن رہی تھی۔
اس کا سارا دھیان خان کی طرف تھا جو رخ پھیرے بمشکل وہاں کھڑا تھا، جبکہ صفیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں سے خود کو کہیں غائب کر دے۔ جائیداد کا ایک بڑا حصہ اور خان حویلی آفتاب شیر خان کی بیوی کے نام کر دیا گیا تھا، جو کوئی اور نہیں کمل تھی۔ ایک اور بم اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ مطلب آفتاب نے صفیہ سے نکاح نہیں کیا تھا؟ کمل کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی نظریں آفتاب شیر خان کی چوڑی پشت پر تھی۔ آنسو تھے کہ بس بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ آج خود کو اپنی ہی نظروں میں گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا خان سے، ناجائز تعلق، زنا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آفتاب جانتا تھا کہ یہ وقت آنا تھا، لیکن اب اس کے لیے کمل کے آنسو کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی پاک دامنی کی گواہی خان بیگم کے خط سے ہوئی، اور وہ اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ کمل کی بے اعتباری نے اس سے اس کی بیٹی کے 3 سال چھینے گئے تھے۔ وہ چاہ کے بھی کمل کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ کمل نے اس کی جانب قدم بڑھائے کہ وہ وکیل صاحب کی جانب مڑا۔ وصیت مکمل ہو گئی؟ سرد لہجے میں وکیل صاحب سے دریافت کیا۔ جی، یہاں آپ کے اور آپ کی مسز کے سائن چاہیے۔ امجد صاحب نے پیپرز ان کی طرف بڑھائے۔ آفتاب نے بنا کسی تاثر کے ان پہ سائن کر دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ میم، آپ کے سائن؟ امجد صاحب اب کمل سے مخاطب تھے۔ کمل نے آنسو پہنچتے لرزتے ہاتھوں سے ان پیپرز پر سائن کیا اور فوراً سے پیپرز امجد صاحب کو دیتی۔ وہ بھی آفتاب کے پیچھے لپکی تھی، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھتا جا چکا تھا۔ اس نے کمل کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہ دیا۔ کمل سخت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ کیسے وہ سب ٹھیک کرے گی؟ کیسے آفتاب خان کو منائے گی، جسے وہ اپنے لفظوں کی مار دے کے بری طرح زخمی کر چکی تھی کہ رہی سہی کسر ان 3 سالوں کے ہجر نے پوری کر دی تھی۔ زخم ناسور بن گئے تھے۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی وہیں کھڑی رہ گئی، وہیں اسی جگہ جہاں 3 سال پہلے اس نے خان کو اکیلا چھوڑا تھا۔ آج خان اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وجہ کل بھی وہی تھی، وجہ آج بھی وہی تھی، لیکن وہ آفتاب کے لیے سراپائے محبت تھی اور ہمیشہ سے تھی۔ کل بھی تجھے دل یاد کرتا تھا، آج بھی تجھے دل یاد کرتا ہے۔ تم سمجھ نہ پائے، تم سمجھ نہ پائے، دل میرا دل نہ مانے۔ کیا کروں کیا کروں، درد دل تو نہ جانے کیا کروں۔ آفتاب تیز رفتار گاڑی چلاتا خان ولا پہنچا تھا۔ اس کا دماغ پھر سے 3 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آتا بند ہو چکا تھا۔ وہ کمل کو وہیں چھوڑ آیا۔ جانتا تھا کہ عظیم خان اسے لے آئے گا، لیکن اس وقت اسے کمل سے بھی نہیں ملنا تھا۔ وہ اس کا چہرہ بھی دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ جو کچھ اس نے کیا وہ اسے بھلا نہیں پا رہا تھا، بلکہ آج پھر سے پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے جب وہ اسے چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ دن آج بھی اسے یاد تھا جب وہ گھر آیا اور اسے کمل نہ ملی، لیکن اس کی جگہ ایک خط ملا تھا جس میں اس نے اسے چھوڑ کے جانے کا کہا تھا۔ ساتھ میں وہ بچی کو بھی لے گئی تھی، جس سے آفتاب کا دل اس سے زیادہ برا ہوا تھا۔ دوسرے دن ہی اسے پتہ لگا تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس نے کمل تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسے مزید آزما رہا تھا، لیکن اس کی پل پل کی رپورٹ رکھے ہوئے تھا، صرف اس کی نہیں اپنی بیٹی کی بھی، یہاں تک کہ اس کا اکیلا رہنا اسے چبھا تھا، اور پھر مسز فاروقی کا اس کی زندگی میں شامل ہونا بھی آفتاب کی ہی مرہون منت تھا۔ وہ آفتاب کی طرف سے ہی بھیجی گئی تھی، جو کمل کا ہر موڑ پہ ساتھ تو دیتی رہیں، لیکن آفتاب کو اس کی پل پل کی رپورٹ پہنچاتی رہیں۔ اس کے وہاں رہنے سے لے کے واپس آنے تک وہ سب جانتا تھا۔ اس کے ہر قدم کو اٹھنے سے پہلے ہی وہ جانتا تھا، لیکن ایک بار بھی اس نے اپنے رد عمل سے ظاہر نہ کیا کہ وہ سب جانتا ہے۔ اور آج جب خان بیگم کے خط سے سارا راز کھلا تو وہ اسے وہیں چھوڑ آیا۔ جب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس تک واپس آئے تب وہ نہ لوٹی، اور آج وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس تک لوٹے۔ صفیہ سے نکاح تو دور کی بات، وہ اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس وقت اس نے غصہ میں کمل سے سب کہا تھا، جبکہ اس کا ارادہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا، لیکن کمل کی بے اعتباری نے اس کی محبت کے بت کو پاش پاش کر دیا۔ وہ اب چاہ کے بھی ان ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتا تھا۔ جوڑتا بھی تو دراڑ باقی رہ جانی تھی، اور اس دراڑ کے ساتھ اب باقی کی زندگی جینا اس کے اختیار سے باہر تھا۔ کیا کچھ پایا ہم نے اور سب کچھ کھو دیا۔ آفتاب ریوالونگ چیئر کی سیٹ کے ساتھ پش لگا کے بیٹھا تھا۔ آنکھیں موندے وہ اپنے اوپر ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ درد سہا ہے کتنا میرے زخمی دل نے، چاہ کے بنا روٹھے بے وفا سنگ دل سے۔ میں نے چاہا تجھے، رب سے مانگا تجھے، دل ہے بے بس بہت، نہ سنے یہ مجھے، مشکل میں یہ جاں ہے، دل کتنا نادان ہے،
دل کتنا انجان ہے۔ کمل جیسے ہی خان ویلا پہنچی اس کا رخ آفتاب کے کمرے کی جانب تھا۔ ایک ایک قدم اسے بھاری پڑ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا آفتاب کا، اس کے غصے کا کہ وہ حق پہ تھا۔ جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، سب ایک غلط فہمی پہ ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی اتنا ہی کڑوا سچ تھا کہ کمل نے آفتاب سے اس کی بیٹی کو چھینا تھا۔ اس کی اپنی اولاد کو اس نے باپ کے سائے سے محروم کیا، بنا اس کی اطلاع میں لائے گھر چھوڑ دیا۔ شاید اس کی معافی تو آفتاب اس کے مرنے کے بعد بھی نہ دے۔ اس کے قدم سیڑھیوں پہ ہی تھمے تھے، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا، آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اندر ہمت جٹا نہیں پا رہی تھی کہ آفتاب کا سامنا کرے۔ مما! اسی لمحے مونس اور ملکہ بھاگتے ہوئے وہاں انٹر ہوئے اور اسے تھاما۔ کمل نے جھک کے ان کو پیار کیا۔ انہیں دیکھ کے وہ اپنے آنسو ضبط کرتی دفعتاً مسکرائی۔ مما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ملکہ نے اس کے آنسو پونچھے۔ نہیں بیٹا، میں رو تو نہیں رہی، وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ کمل نے بہانہ تراشا۔ مما، ڈیڈ کہاں ہیں؟ ملکہ کے اگلے سوال پہ کمل نے آفتاب کے بند دروازے کی جانب دیکھا، جو سیڑھیوں سے تو بالکل نظر نہ آیا۔ بیٹا، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ کمل انہیں لیے نیچے اتر آئی۔ مما، بابا آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ مونس کو جو بات کافی دنوں سے تنگ کر رہی تھی آخر پوچھ ہی لی۔ کمل کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھر آیا۔ کیسے وہ ان ننھے فرشتوں کو بتاتی کہ وہ کیسے ان کے باپ کا دل دکھا چکی تھی، کہ اب سب کچھ ریت کی مانند بکھر گیا تھا اور وہ چاہ کے بھی اپنے بکھرے گھر کو سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ مما، ڈونٹ کرائی پلیز، آپ روتی ہیں تو ہمیں بھی رونا آتا ہے۔ مونس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔ کمل نے اسے کھینچ کے سینے سے لگایا۔ وہ پھر سے رو دی تھی۔ کتنا ظلم کیا تھا اس نے اپنے بچے پہ۔ صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر وہ 3 سال اپنے بچے سے دور رہی، اپنے محبوب شوہر سے دور رہی۔ اس بات کا غم اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور یہ اس صفیہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک دم سے کمل کے اندر غصہ سا بھر گیا۔ اس کا جی چاہا صفیہ اس کے سامنے ہو اور وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ مما، آپ روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی، پلیز پرومس اب آپ کبھی نہیں روئیں گی؟ مونس نے اس کے گال صاف کیے تو وہ زبردستی مسکرا کے اس بات میں سر ہلا گئی، لیکن اس کا دل ابھی بھی آفتاب کے لیے فکر مند تھا، جو اس سے سخت قسم کا روٹھا ہوا تھا۔ کیا وہ مان جائے گا؟ دل نے خود سے سوال کیا تو جواب خاموشی میں ملا۔ ایک ڈر تھا، میں کیسے معافی مانگوں ان سے؟ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا گوارا کریں گے۔ بچوں کو ان کے روم میں لاتی وہ مسلسل سوچ رہی تھی، ابھی تک جو اتنی اکڑ سے یہاں رہ رہی تھی، اب ساری اکڑ، انا، خودداری ڈھہ گئی تھی۔ اب اپنے آپ میں تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ قسمت نے کتنا ستم کیا تھا کہ اللہ نے اس کا نصیب بہت حسین لکھا، لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ مٹا کے گئی۔ بچوں کے لیے ناجیہ بی بی کو ہدایات دیتی وہ دل بڑا کرتی آفتاب کے روم کی جانب بڑھی۔ اس کا دل بہت سخت دھڑکا تھا۔ دروازے کو کھولنا چاہا لیکن وہ لاکڈ تھا۔ کمل جانتی تھی کہ وہ لاکڈ ہوگا، اس لیے کیز اپنے ساتھ لائی تھی۔ دھڑکتے دل سے کیز لگاتے دروازے کا لاک کھولا، دروازے کی نوب گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمل کا سانس بھی رکنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر شیر کی کھچاڑ میں آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آفتاب شیر خان سے اسے معافی کبھی نہیں ملے گی، لیکن وہ پھر بھی آ گئی تھی، شاید اپنے لیے آفتاب کی منتخب کردہ سزا سننے۔ آبی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شامی اسے لیے ہاسپٹل آیا تھا۔ دیکھیں، آپ نے ضرور کھانے پینے میں کوئی کوتاہی کی ہے جس سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ بہتر ہوگا کہ ان کی کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھیں، ورنہ بچوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو ان کی بات سنتا سخت متفکر ہوا تھا، ان کی آخری بات پہ چونکا۔ کیا مطلب؟ بچوں؟ جی، آپ کی مسز کے جڑواں بچے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ان کی بے انتہا کیئر کرنی ہوگی۔ وہ آلریڈی کمزور ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے آرام کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے پرسکرپشن شامی کی طرف بڑھائی، جو ابھی تک فرط حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس جاگا تھا۔ وہ اندر ہی اندر خوش تھا بہت۔ ڈاکٹر کی مزید ہدایات سنتا وہ باہر نکلا، جہاں آبی چیئر کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آبی؟ شامی اس کے قریب جاتے دھیرے سے اسے پکار گیا تو اس کی آنکھیں کھلی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، اللہ کے کرم سے، بس زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ شامی نے اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے کہا۔ ہم ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں اپنا، کبھی لاپرواہی نہیں کی، پھر بھی نہ جانے کیوں آبی صفائی دینے لگی۔ شامی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اسے گود میں اٹھایا تو وہ بوکھلا گئی۔
یہ کیا کر رہی ہیں؟ نیچے اتارے ہمیں۔ آبی شرم سے لال ہو رہی تھی، جبکہ شامی تو بنا کسی کی کوئی پرواہ کیے اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کمل دھڑکتے دل سے دروازہ کھولتے اندر داخل تو ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے آفتاب سے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم پھونکنے والے انداز میں رکھتی آگے بڑھی۔ سامنے ہی ریوالونگ چیئر پر آنکھیں موندے ٹیک لگائے اس دلے جاں پہ نظر پڑی۔ کمل نے گہرا سانس خارج کرتے آفتاب کے قریب جانا چاہا۔ وہیں رک جاؤ، آفتاب نے بنا آنکھیں کھولے اسے سرد آواز میں کہا تو وہ سانس روکے وہیں تھم گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ دبا دبا چلایا تھا اور اس کی جانب دیکھتا وہ اسے مزید ڈرا گیا تھا۔ خان، کمل کے لب ہلے۔ مت نام لینا میرا، مر چکا ہے خان، سخت الفاظ میں کہتا وہ کمل کے دل کے ٹکڑے کر گیا۔ پلیز ایسا مت کہیں، وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ آفتاب نے اس کی کلائی سختی سے دبوچے اسے اپنے مزید قریب آنے سے پہلے ہی روک دیا۔ دور رہو مجھ سے، وارننگ والے انداز میں کہا۔ نہیں رہ سکتی، کمل نے اس کا چہرہ چھونا چاہا۔ آفتاب نے زور سے اس کا ہاتھ پرے جھٹکا۔ یہ 3 سال بعد یاد آیا ہے تمہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آفتاب کی زبان پہ شکوہ آ ہی گیا۔ معاف کر، کمل نے سسکتے ہوئے کہا۔ معاف کر دوں؟ آفتاب نے اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھڑایا، وہ جو روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے گئی تھی۔ کس بات کے لیے معاف کروں؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے معافی والا کام کیا ہے؟ آفتاب کے لہجے میں دکھ، درد، تکلیف، غصہ سب تھا۔ خان، وہ تڑپی تھی، ان 3 سالوں نے مجھے مار دیا ہے کمل، اب میرے اندر کے جذبات بھی مر چکے ہیں، اس لیے مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا، غصہ اور سرد انداز میں کہتے وہ اس کا ہاتھ چھٹک کے وہاں سے جانے لگا۔ نہیں، آپ مجھ سے آج بھی پیار کرتے ہیں، اور جن سے پیار کیا جائے ان کی ہر خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ آپ، وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ پیار بھی 3 سال پہلے مر گیا، جب تم منہ اندھیرے میری بیٹی کو لے کر فرار ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا تھا، بہت غلط کیا، لیکن پھر بھی ایک بار پلیز مجھے معاف کر دیں۔ معافی چاہیے تمہیں؟ آفتاب نے غصے سے اس کی کلائی تھامتے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سرد پن تھا۔ ایک پل کو کمل رونا بھی بھول گئی اور اسے یکٹک دیکھے گئی۔ معافی چاہیے نا؟ مجھے 3 سالوں کا ہجر لوٹا دو، مجھے میری بیٹی کا بچپن لوٹا دو، مجھے ان 3 سالوں کا محبت بھرا وہ لمس لوٹا دو جسے تم نے بے اعتباری کی بھینٹ چڑھا دیا۔ مجھے وہ پل لوٹا دو جب مجھے میری چاہت کی ضرورت تھی اور تم مجھے میری نظروں میں گرا کے چلی گئی۔ میرا بچہ ماں کے لیے روتا بلکتا رہا، مجھے میرے بچے کے بچپن کی ماں لوٹا دو۔ میرا مان، میرا بھروسہ، میری محبت، میرا اعتبار لوٹا سکتی ہو؟ آفتاب چلایا تھا، جبکہ کمل کے آنسوؤں میں متواتر اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آنسو ضبط کرتے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن آفتاب نے اسے زور سے پرے دھکیلا۔ نہیں لوٹا سکتی تم کچھ بھی، رخ پھیرے کہتا وہ کمل کی سسکیوں میں اضافہ کر گیا۔ لیکن جس دن مجھے یہ سب لوٹا دو اس دن آفتاب شیر خان تمہیں معاف کر دے گا۔ پلٹ کے کہتا وہ اسے مزید اس کی نظروں میں گراتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی روتی چلی گئی۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا، کتنا کچھ غلط کہا تھا اس نے، اب کیا بچا تھا جو وہ اس کے بھروسہ معافی مانگنے چلی آئی تھی؟ کمل نے ہچکی لیتے اپنے گال سے آنسو پونچھے۔ میں اسی قابل ہوں، میں نے آپ پہ اعتبار نہیں کیا، اپنے بچے سے ماں کو چھینا، اپنی بیٹی سے اس کے باپ کو چھینا، میں اتنی خود غرض کیسے ہو گئی؟ وہ بے دردی سے روتی خود کو کوس رہی تھی۔ صرف ایک بے اعتباری کی سزا دینے چلی تھی، اس قصور کی سزا جو خان نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس سب کے لیے تو میں شاید خود کو بھی کبھی معاف نہ کر سکوں، تو خان کیسے کریں گے؟ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے روتی رہ گئی۔ اب اس کے مقدر میں رونا ہی لکھا تھا۔ تیری طلب یہ میری اب تڑپ بن گئی ہے، خالی ہاتھ ہوں میں، روح تک سلگ گئی ہے، نہ میں بے وفا تھی نہ تو بے وفا، زخم میں نے دیے نہ ہو جن کی دوا، مشکل میں یہ جاں ہے۔